بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف بھی انہیں سننے کے لیے مسجد پہنچی۔ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر ایک شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے گئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ طوائف کو لگا اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ۔ ہجوم ساکت ہو گیا۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ درویش بولا۔ مجمع میں سے کوئی بولا، یہ طوائف ہے، یہاں ایک مرد کے بیس میں آئی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ درویش نے کہا، تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو، یہ مسجد میں کیوں آئی تھی؟ کیا یہ جرم ہے؟ ہجوم میں کوئی چلایا، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ہجوم طوائف کے نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا، عورت کو مارتے ہیں۔ لگتا تھا اسے ایک فکرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا اسے حاصل کرنے کی خواہش ہے؟ یہ کہہ کر اس درویش نے طوائف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ طوائف درویش کے پیچھے چھپ گئی، جیسے ایک چھوٹی سی بچی خطرہ دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی ہو۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ کیا تمہارے پاس ایک طوائف کا دفاع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ، تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنے؟ کیا مسجد میں خدا سے زیادہ اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم تکتے رہتے ہو؟ اگر تم لوگ خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تو یہ عورت تم کو وہاں نظر بھی نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے تو پھر بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ درویش کون تھا؟ اپنے دور کے سب سے بڑے درویش حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔